علم میری موجودگی میں عالموں سے چھن گئے، ایک رویا کا اور دوسرا اسما کا۔ ایک تو نام بالکل نہیں جانتے اور دوسرا خواب کو ایسا نہیں جانتے جیسے انگریزی نہیں جانتے، مستقل زبان ہے وہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جانتا ہے تو اس سے غلطی، فوش غلطی ہم سے بھی ہو جاتی، بہت غلطی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ مطلب واضح تھا۔ اور ہم سب سے پہلے استاد محترم مولانا عبدالحنان بہت ماہر ہے، آفرین ہے ایسے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی قبر بہت چھوٹی اور حضرت عمر کی قبر بہت بڑی۔ بڑے حیران ہو گئے کہ کیسے خواب ہوئے۔ حضرت یہاں ہے، میں نے کہا یہ خواب سمجھے؟ خواب دیکھا ہے؟ کہا یہ تو بالکل واضح ہے۔ کیسے واضح؟ کہا بے دینوں کے اعتراضات عمر پر ہے، ابو بکر پر نہیں۔ اور حضرت اور قبر میں، خواب میں قبر عیب ہے تو گیا کہ حضرت عمر کے دشمن دنیا میں زیادہ ہے۔ بالکل صحیح بات، بہترین تعبیر۔ میری توجہ ایک اور طرف دی کہ ابو بکر صدیق کی خلافت تھوڑی ہے، 2 سال 3 مہینے 26 دن، حضرت عمر کی خلافت کی مدت 10 سال سے زیادہ ہے۔ بعض اوقات ایک خواب کے کئی تعبیر بھی ہوتے ہیں، پھر معبر کو اختیار ہوتا ہے کہ کس تعبیر کو متعین کرے۔ خواب اچھا دیکھنا اور برا دیکھنا صرف منظر نہیں ہے، حقیقت بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ مثلا خواب میں کسی نے شادی دیکھی تو اچھی بات نہیں، اگر ٹنگ ٹکور ڈول بھی بج رہے ہیں اور لوگ بھی ناچ رہے تو اسی دن کی میت ہو جائے گی۔ خواب میں پھل فروٹ بہت زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے سبزی بہتر ہے، خاص کر خشک سبزی، خشک گھاس۔ یہاں ہمارے ایک پڑوسی کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہ میں ان کے ایمان سے واقف ہوں کہ سوکھی گھاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سنا تو میں غمگین ہو گیا، میں نے کہا یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد دنیا بہت آ جائے گی، سوکھی گھاس۔ ابن سیرین کو کسی نے کہا تھا نا کہ میں نے جانور پر لدا ہوا گھاس آپ کو لایا، آپ نے کہا کاش کہ یہ سوکھا ہوتا۔ ہریالہ خواب میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہری چیز چند روزہ ہے، ابھی ہری ہے شام کو پیلی پڑ جائے گی، اور سوکھی گھاس وہ ہے ہی پائیدار۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا حضرت نے سورج کو درخشاں چمک دمک والا، قال هذا ربی، فرمائیے رب ہوگا، هذا اکبر، یہ تو سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ قرہ جو شمس کا ہے ستارے اور چاند سے بڑھ کر ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوبا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بیزار ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، تمہارا سارا سلسلہ غلط، سورج پوجنا، چاند پوجنا، ستارہ پوجنا، سب جھوٹا بکواس۔ ان کو رسوا کرنے کے لیے یہ موضوع اختیار کیا ہے۔ مولانا مودودی نے کہا ہے کہ ایک طالب علم جب سفر کرتا ہے تو وہ ہر جگہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مدرسہ ہے، اور یہ حقیقت میں نہیں ہوتا، آخر میں جا کے اپنے اصل گھر میں پہنچتا ہے۔ یہ کتنی ناخواندگی ہے، سمجھی کی بات ہے۔ اس کے شروع میں اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو آسمان و زمین سے توحید کے خزانے اور دلائل دے دیے، شروع میں اللہ نے کہا، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کے طلب علمی کے مرحلے ہیں۔ نہ حضرت کو اتنا کھٹکا بھی نہیں ہے، قوم پر واضح کرنا ہے کہ تمہارا نظریہ غلط